آج آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان آسمانی ماں آب حیات کا منبع سے کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے آپ کو لورنس نامی آدمی کی کہانی سنائی تھی۔ اسے اور کچھ عربی لوگوں کو پیرس مدعو کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عرب کے صحرا میں وہاں رہنے والوں کے لیے پانی بہت قیمتی وسیلہ ہوتا ہے۔ ایک دن جب عربی لوگ پیرس کے ہوٹل میں مقیم تھے، انہوں نے پانی کا نل کھولا اور پانی بہہ نکلا۔ یہ کچھ ایسا تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے آئے تھے جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ اپنی سیاحت میں ہر چیز ختم کرنے کے بعد عربی لوگ کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے، حالانکہ انہیں اس دن روانہ ہونا تھا۔ آخر کار انہیں ڈھونڈنے کے لیے وہ ان کے کمروں میں گیا۔ وہ وہیں تھے۔ وہ وہاں سنک کا نل کھینچ کر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے اس نے ان سے پوچھا، تم نل نکالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اگر ہم اس نل کے ساتھ عرب جا سکیں تو ہمیں آئندہ پانی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب، کیا پانی صرف نل ہونے سے نکل سکتا ہے؟ چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پانی کا منبع کیا تھا، اس لیے انہوں نے غلطی سے سمجھا کہ جب تک ان کے پاس نل ہے پانی نکل آئے گا۔ جیسا کہ آج کے وعظ کا عنوان واضح کرتا ہے کہ آب حیات کا منبع ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، تو پھر آب حیات کا منبع کیا ہے اور ہماری روحانی زندگی کے لیے یہ کتنا اہم ہے؟ آئیں ہم ایک بار پھر سمجھیں کہ ہمارے لیے آب حیات حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ آج ہم کتاب مقدس سے اس بارے میں مطالعہ کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں یقینی طور پر آسمانی ماں کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے نہیں سیکھا کہ زمینی چیزیں آسمانی چیزوں کی نقل و عکس ہیں؟ زمین پر وجود رکھنے کے لیے زندگی کا سب سے اہم ترین عنصر کیا ہے؟ یہ پانی ہے۔ جب ہمارے جسم میں 2% یا حتیٰ کہ 1% پانی کم ہوتا ہے تو ہم انتہائی پیاس محسوس کریں گے۔ اگرچہ ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی سے بنا ہے، پر اگر جسم میں 1% پانی کم ہوتا ہے تو ہم ناقابل برداشت پیاس محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں 12% پانی کم ہو جائے تو ہم مر جائیں گے۔ ہم انسان اپنی روزمرہ سرگرمیاں یا حتیٰ کہ اپنی زندگی بغیر پانی کے برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے 4 تہذیبی گہواروں پر غور کریں تو ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ پانی بنی آدم کے لیے کتنا اہم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 تہذیبی گہوارے کون سے ہیں؟ یہ وادی دریائے سندھ کی تہذیب، چینی دریائے زرد کی تہذیب، مسوپتامین تہذیب اور مصری تہذیب ہیں۔ یہ 4 تہذیبی گہوارے ہیں۔ یہ تہذیبیں کہاں سے نکلی ہیں؟ یہ تمام تہذیبیں دریاؤں کے نزدیک قائم ہوئی تھیں۔ مصری تہذیب دریائے نیل کے ساتھ قائم کی گئی تھی اور بھارتی تہذیب دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ۔ آپ سب، میں قدیم تہذیبوں کے بارے میں آپ کے علم کو جانچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی تہذیبیں صرف پانی کے ذخیروں کے گرد ترقی پا سکتی ہیں، جیسے کہ ایک دریا۔ یہ عیاں ہے کہ پانی اور انسان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ 4 تہذیبوں کے گہوارے دریاؤں کے ساتھ بنے تھے۔ اس حقیقت سے پانی اور انسانی زندگی کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ گہرائی سے منسلک ہیں۔ حقیقتاً یہ ناقابل جدا ہیں، کیا ایسا نہیں؟ اب مہربانی سے اس تصویر کو دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کس قسم کا درخت ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے جو 2000 سال پرانے بیج سے اگا ہے۔ جب آپ اسرائیل جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد باڑ لگا دی ہے۔ یہ درخت ایک ایسے بیج سے اگا تھا جو 2000 سال پرانا تھا۔ مساڈا اسرائیل کے تاریخی قلعہ میں خوراک کے لیے ایک گودام تھا۔ اس گودام کے قریب ماہرین آثار قدیمہ کو بیج ملے جو 2000 سال پرانے تھے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ بیج واقعی 2000 سال پرانے ہیں۔ وہ کیا تھا جس سے ملتے ہی بیج ایک درخت بن گیا؟
जब बीज आखिरकार पानी से मिला तो ये उगकर एक दरख्त बन गया। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि पानी जिंदगी के वजूद के लिए इंतहाई अहम है? इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वाज का उन्वान क्या है? इसका मतलब है कि माँ आबे हयात का मंबा है। आए हम किताब मुकद्दस से खुदा के कलाम का मुताला आबे हयात के मंबा के बारे में करते हैं। जिस्मानी नुक्ते नजर से हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और अगर हमारे जिस्म से 1 या 2% पानी कम हो जाए तो हम शदीद प्यास महसूस करते हैं। अगर हम में 12% पानी की कमी हो जाए तो ये जानलेवा होगा। सहरा में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। एनिमेटेड फिल्म प्रिंस ऑफ इजिप्ट में एक जुमला है जो इस हकीकत को बयान करता है। वो यूं है कि रेतीले सहरा में सोने की झील ताज़ा ठंडे चश्मे से थोड़ी कम है, और एक खोई हुई भेड़ के लिए एक गल्लाबान लड़का अमीर तरीन बादशाह से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि पानी जिंदगी के वजूद के लिए कितना अहम हो सकता है। हत्ता के 2000 साल पुराने बीज को जब तक पानी ना मिला वो बेजान सा पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही पानी ने उसे छुआ तो उसकी जिंदगी अपने असल काम और मकसद को अंजाम देने के लिए बहाल हो गई। इसी तरह जब तक हमारी रूहें आबे हयात हासिल ना कर लें, रूहानी लिहाज से हम मुर्दा के बराबर हैं। तो फिर कौन हमें आबे हयात का ऐसा कीमती तोहफा बख्शेगा? हम दुनियावी पानी जब चाहें नल से हासिल कर सकते हैं, ताहम आज हमें इस मामला में झांकने की जरूरत है कि कौन हमें रूहानी आबे हयात अता करेगा। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से देखते हैं। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। इस आयत के मुताबिक कौन हमें बेशकीमत आबे हयात अता करेगा? ये रूह और दुल्हन है। अगर हम दुरुस्त तौर पर रूह और दुल्हन के बारे में ना समझें जो हमें आबे हयात बख्शते हैं तो क्या होगा? ये जाने बगैर कि रूह और दुल्हन कौन है, क्या हम आबे हयात हासिल कर सकते हैं? आमूस 8 बाब के मुताबिक तमाम रूए जमीन रूहानी कहत से गुजर रही है। किताब मुकद्दस नबूवत करती है कि बेशुमार लोग आबे हयात ढूंढ रहे हैं और समुंदर से समुंदर तक भटकते फिरेंगे, लेकिन वो इसे ढूंढने नहीं पाएंगे। तो फिर वो आबे हयात ढूंढने के काबिल क्यों नहीं होंगे? क्या वजह है कि वो इसे ढूंढ नहीं सकते? इसकी वजह यह है कि वो रूह और दुल्हन को नहीं जानते। रूह और दुल्हन ने कहा आबे हयात लो। रूह कौन है? तस्लीस के मुतल्लिक मुताला करने से क्या हमने नहीं सीखा कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदस एक और यकसा हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बाप, बेटा और रूल कुदस एक खुदा हैं? खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसु मसीह और खुदा रूल कुदस नया नाम आनसंग हों, मुख्तलिफ हस्तियां नहीं बल्कि वो एक ही खुदा हैं। इसलिए पहले बयान की गई आयत में रूह से मुराद खुदा बाप हैं। तो फिर खुदा बाप की दुल्हन कौन है? वो खुदा माँ है। दूसरे अल्फाज में ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा बाप और खुदा माँ कहते हैं जो कोई प्यासा हो वो आबे हयात मुफ्त ले। इस जमीन पर रहते हुए इस नबूवत के मुताबिक हमें ढूंढना और खुदा बाप और खुदा माँ के पास जाना चाहिए। जब यसु 2000 साल पहले जमीन पर आए थे, उन्होंने वाज़िया तौर पर बयान किया था कि हम खुदा को जाने बगैर आबे हयात हासिल नहीं कर सकते। आए यूहन्ना बाब 4 आयत 10 देखते हैं। यसु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी, दूसरे अल्फाज में आबे हयात देता।
2000 سال پہلے یسوع سامری عورت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آب حیات حاصل کرنے کی غرض سے ہمیں جاننا چاہیے کہ آب حیات کون دے رہا ہے۔ پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ کس سے مانگے۔ دوسرا، ہمیں آب حیات حاصل کرنے کی غرض سے ایمان رکھنا چاہیے۔ یوحنا باب 7 آیت 37 سے دیکھتے ہیں، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس آیت میں کس قسم کے لوگ آب حیات حاصل کر سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے گا اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ حکمت بذات خود بے معنی ہے، ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ یسوع نے یہ کہتے ہوئے ہمیں اجاگر کیا کہ جو ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، جیسا کہ ہم نے مکاشفہ باب 22 سے پیشتر ہی تصدیق کی ہے کہ روح خدا باپ ہیں۔ تو پھر دلہن کون ہے؟ چونکہ وہ ہمارے باپ کی دلہن ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے۔ مکاشفہ باب 21 سے جواب کی تصدیق کریں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ برا کون ہے؟ یہ خدا کی نر صورت یعنی ہمارے باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے باپ کی بیوی دلہن کون ہے؟ وہ ہماری ماں ہے۔ ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ فرشتہ نے صاف صاف کہا کہ وہ دکھائے گا کہ دلہن کون ہے، تاہم فرشتے نے یروشلم کو دکھایا۔ اس آیت میں خدا کی اہم مرضی موجود ہے۔ غلطیوں باب 4 سے جفت آیت دیکھتے ہیں۔ غلطیوں باب 4 آیت 26۔ مگر عالم بالا کی یروشلم، دوسرے الفاظ میں یروشلم جو آسمان میں ہے، آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ کتاب مقدس ہمیں یقینی جواب دیتی ہے کہ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ پس روح اور دلہن جو آب حیات دے رہے ہیں اصل میں خدا باپ ہیں، اور کون ہے؟ خدا ماں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے فرزندوں کو بلا رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آب حیات لیں۔ جیسے ہماری جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، ہماری روحانی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ روحانی دنیا میں بھی آب حیات ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کیا تعلق ہے؟ زمینی چیزیں آسمانی چیزوں کی نقل و عکس ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے آب حیات اتنا ہی اہم ہے جتنا زمین پر پانی۔ ہمیں ان کے پاس آنا ہے جو ہمیں آب حیات دے سکتے ہیں۔ اس آخری زمانہ میں مبارک لوگ وہ ہیں جو خدا باپ اور خدا ماں کو ڈھونڈتے اور پاتے ہیں۔ جو خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان لاتے ہیں وہ واقعی مبارک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء نے کیسے ہماری آسمانی ماں کے بارے میں گواہی دی اور نبوت کی تھی۔ زکریا باب 14 کی طرف جاتے ہیں، آیت 7۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداون ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اور اس روز، کتاب مقدس اس روز سے مراد آخری دنوں سے ہے، صحیح؟ اور اس روز آب حیات کہاں سے جاری ہوگا؟ یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ یہ آب حیات مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ کہاں سے جاری ہوا؟ یروشلم سے۔ غلطیوں باب 4 کے مطابق یروشلم کون ہے؟
मगर आदम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। आखिरकार हमें जानना चाहिए कि हमारी माँ कौन है। किताब मुकद्दस हम पर इस हकीकत को उजागर करती है कि जो कोई माँ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हमारी आसमानी माँ आबे हयात का मंबा है। बस माँ से जारी होने वाला ये आबे हयात कितना ताकतवर है। इस दुनिया में रहते हुए हमारा वास्ता कई बातों से पड़ता है जिनको हमने पहले कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि बाजार में मुख्तलिफ अकसाम के फिल्टर्ड पानी हैं। मैं मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया कि वो कैसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ लोग पानी की सफाई के एक खास किस्म के अमल को फोकियत देते हैं क्योंकि इसमें हमारी सेहत के खास फवाइद होते हैं। तो फिर हिस्कियल 47 बाब से देखते हैं कि आबे हयात हमारे लिए क्या करने के काबिल है। हिस्कियल बाब 47 आयत 1 से देखते हैं। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया। हैकल से मुराद खुदा की हैकल है जो कि यरूशलेम हैकल है। और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दहनी तरफ के नीचे से मज़बा की जुनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रोया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दहनी तरफ से पानी जारी है। और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और फिर 1000 हाथ और। जितना वो आगे चलता गया जिंदगी का पानी गहरा दरिया बनता गया। ये आबे हयात के बारे में रुया है जो सब कौमों और लोगों में बह रहा है। शुरू में पानी सिर्फ टखनों तक गहरा था, ताहम 1000 हाथ नापने के बाद पानी घुटनों तक हो गया। जब 1000 हाथ और नापा तो पानी कमर तक था। आबे हयात कसरत से बढ़ा और हर तरफ बहा। 1000 हाथ और नापने के बाद ये ऐसा दरिया बन गया जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता था। शुरू में ये एक छोटे चश्मे की मानिद लगा, लेकिन जब पानी बहना जारी रहा तो क्या हुआ? गहरे से गहरा होते ये एक दरिया बन गया जिसे कोई अबूर नहीं कर सकता था। मुकाशफा 22 बाब में इस दरिया को आबे हयात का दरिया कहा गया है। 4 आयत से जारी रखते हैं। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारा पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरिकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को क्या कर देगा? शीरीन कर देगा। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार उसके साथ क्या होगा? जिंदा रहेगा। कुछ देर पहले क्या आपको याद है जब मैंने आपको खजूर का दरख्त दिखाया था? जब बीज को पानी नहीं मिला था ये करीबन 2000 साल तक महज बीज ही रहा। ताहम बीज को पानी के छूते ही इसके अंदर जिंदगी मुतहरिक हो गई और ये फलने फूलने लगा। आप सब चूंकि आबे हयात में भी रूहानी लिहाज से बिल्कुल यही करने की कुदरत है, तो हम क्यों कर बाप और माँ के बारे में मुनादी करने से हिचकिचाएं? 9 आयत से जारी रखते हैं। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीन हो गया।
مکاشفہ باب 17 آیت 15 کے مطابق کیا سمندر انسانی معاشرے کو ظاہر نہیں کرتا ہے؟ ساری دنیا کی زندگی کو رہنمائی کرنے کی غرض سے ہمیں سب لوگوں کو ماں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے جو آب حیات کا منبع ہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی کو پہنچائیں تو اس کے ساتھ ہمیں ماں پر ایمان رکھنے کے لیے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ آیت 10 اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے، عین جدی سے عین اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ پانی جو ہر چیز کو زندہ رکھ سکتا ہے آب حیات ہی ہے۔ صرف وہ جو ہمیں آب حیات دے سکتے ہیں روح اور دلہن ہے، کوئی اور ہمیں آب حیات نہیں دے سکتا۔ حزقیل کی کتاب کے اس ایک باب سے ہی ہم بلا تعمل یہ کہتے ہوئے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا زندگی کی قوت اتنی طاقتور ہے؟ اس سے بڑھ کر کے خدا نے ہمیں ایک اور جفت آیت بخشی ہے۔ مکاشفہ 22 باب میں بھی بالکل یہی نبوت موجود ہے۔ حزقیل نبی کی رؤیا اور یوحنا رسول کا مکاشفہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 1، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ زکریا 14 باب کے مطابق آب حیات کہاں سے بہے گا؟ یہ کہا گیا ہے کہ پانی یروشلم سے جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف اور آدھا بحر مغرب کی طرف بہے گا۔ آب حیات خدا کے تخت سے نکل کر بہتا ہے، یہ آب حیات کا منبع ہے۔ یوحنا رسول کے مکاشفہ میں دکھایا جانے والا خدا کا تخت کسے ظاہر کرتا ہے؟ ہم یرمیہ باب 3 آیت 17 سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت یروشلم خداون کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداون کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ یروشلم کو خداون کا تخت یا خدا کا تخت پکاریں گے۔ واپس مکاشفہ 22 باب سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 1، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ یہ کہا گیا ہے کہ آب حیات وہاں سے بہتا تھا۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہیں۔ اسی طرح برا کا تخت، خدا کا تخت اور خداون کا تخت سب یکساں ہیں۔ یہاں آب حیات خدا کے تخت سے نکل کر بہتا ہے، یعنی آب حیات یروشلم سے جاری ہوگا۔ کیا یہی اظہار بیان زکریا باب 14 میں استعمال نہیں ہوا تھا؟ اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا۔ اگرچہ ان تمام مناظر کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ سب یکساں ہیں۔ جب ہم جفت آیات کا موازنہ کریں تو کیا ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ سب ایک ہی نبوت کو ظاہر کرتی ہیں؟ تو پھر آب حیات کا منبع کون ہے؟ یہ یروشلم ہماری ماں ہے۔ ہم کتاب مقدس سے اس حقیقت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ 2 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 2، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ کتاب مقدس سے کسی اور منظر کی یہاں براہ راست نقل کر دی گئی ہے؟ جو رؤیا ہم نے حزقیل 47 باب میں دیکھی تھی، یوحنا رسول کے مکاشفہ کے وسیلہ بھی وہی دی گئی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں عبارتوں سے ایک ہی مکاشفہ مراد ہے۔ اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ آیت 3، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا،
اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہاں وہ کن کو کہا گیا ہے؟ کیا یہ وہ ہیں جو خاص فلٹر پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں جو کھارا پانی پیتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ ہیں جو آب حیات پیتے ہیں۔ وہ جو آب حیات پیتے ہیں آسمان میں عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آسمانی فرزند جو آسمانی ماں پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے آسمان میں عبدالآباد بادشاہی کرنے کی اہلیت، اختیار اور وعدہ حاصل کیا ہے۔ آیت 6، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا نے خود کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، اس لیے انہیں لکھا جانا چاہیے۔ خدا نے تصدیق کی کہ ہر بات جسے وہ وقوع میں لاتے ہیں یقیناً تکمیل پائے گی، اور یہ کہ ان کا کلام سچ اور برحق ہے۔ میں خلوص دل سے امید کرتا ہوں کہ ہر کوئی سچائی میں پختہ ایمان کے ساتھ قائم رہے گا۔ آئیں ہم صیون کے وہ فرزند بنیں جو زیادہ اچھے پھل لا کر آسمانی باپ اور ماں کو جلال دیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔